بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے گا اتنی ہی زیادہ برکتیں اور فیض حاصل ہوں گے۔ درود شریف کے مختلف واقعات سننے سے دل کو تحریک ملتی ہے اور اس راستے پر چلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم بزرگان دین کے واقعات سنتے ہیں اور ان کی زبان سے درود شریف کے بارے میں جو بھی معلومات، مشاہدات اور تجربات بیان ہوتے ہیں، وہ سننے کے بعد دل میں درود شریف پڑھنے کا مزید شوق پیدا ہوتا ہے، کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے اور درود شریف کے ساتھ محبت میں گہرائی آتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ درود کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ ہمیں ان کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے جو ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آیا۔ اس خط میں لکھا ہے: محترم واصف علی واصف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خیریت کے لیے اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں۔ روزنامہ نوائے وقت میں آپ کے کالم ہم شوق سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جب سے آپ نے اخبار میں لکھنا شروع کیا ہے، ہم پیر والے دن خاص طور پر آپ کا کالم سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کا مضمون آخری خواہش پڑھا، بلکہ کئی بار پڑھا، پھر ہم نے بھی یہی خواہش دل میں پال لی۔ 3 سال پہلے رمضان میں نے نوائے وقت میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا چاہے تو وہ 10 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ زیارت ہوگی۔ براہ کرم اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس خط کے جواب میں لکھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا، میرے کالم پسند کرنے کا شکریہ۔ یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی شخص 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ اسے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ لوگ درود شریف کی تلاوت کرتے رہیں۔ درود شریف کا مسلسل ورد بھی ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے، اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی خاص فارمولہ مقرر نہیں کیا جا سکتا، یہ تو خالصتاً عطا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت ہے کہ جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ آپ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ وہ معاوضہ بدلہ بن جاتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ عطا فرمائیں گے تو وہ نوازش ہوگی۔ معاوضہ مانگنا نہیں چاہیے، نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ لوگوں نے فارمولے بنا کر سادہ دل طالب علموں کو الجھا دیا ہے۔ مثلا اگر کسی کو درود پڑھنے کے باوجود زیارت نہ ہو تو وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان یہ جان لے کہ درود شریف پڑھنے کی توفیق ملنا ہی بہت بڑی مہربانی، بڑا کرم اور فضل ہے۔ یہی ایک درجے کی زیارت ہے۔ خط لکھنے کا شکریہ۔ اس خط سے ہمیں بہت سی قیمتی باتیں اور معلومات حاصل ہوئیں۔ اگر کوئی شخص 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ اسے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ زیارت کی خواہش دل میں ہو، محبت ہو، تڑپ ہو، لیکن معاوضہ نہ مانگا جائے۔ درود شریف پڑھنے کی توفیق بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔
جس کیفیت اور حال میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کو سب خبر ہوتی ہے۔ جب انسان کے اعمال اور اس کی کیفیتیں بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور نوازتے ہیں۔ درود شریف کا ذوق ایک مرتبہ نصیب ہو جائے تو دل اسے چھوڑنے کو نہیں چاہتا۔ یہ عمل محبت کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص سچا عاشق رسول ہو وہ کسی حال میں درود شریف چھوڑ نہیں سکتا۔ پس درود پاک کا ورد کیجیے، خلوص سے، محبت سے، عشق سے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ ساتھ درود کو بھیجنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود پاک سے کچھ اس طرح رشتہ جوڑ لیں کہ تنہائی میں بھی درود ہو، محفل میں بھی درود ہو، زبان پر بھی درود ہو اور دل میں بھی درود ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ درود کی برکت سے آپ کی تنہائی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، آپ کی محفل پر نور ہو جائے گی، آپ کی زبان پاک ہو جائے گی اور آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو پھر درود پاک پڑھنے والی روح کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس محفل میں آ جانا ہو جائے گا۔ وہ روح کی آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا، اور جوں جوں ان کی محبت میں زیادہ محو ہوگا، اس نسبت سے اس کی روح پر انوارات کا نزول ہوگا اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اپنے گرد نور کا بحر بے کراں محسوس کرے گا، اور اس بے کران میں درود پاک پڑھنے والے کی روح غوطہ زن ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گی۔ درود پاک سے کچھ اس طرح رشتہ جوڑ لیں کہ تنہائی میں بھی درود ہو، محفل میں بھی درود ہو، زبان پر بھی درود ہو اور دل میں بھی درود ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ درود کی برکت سے آپ کی تنہائی گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔